السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے پیارے خواجہ حسن اسلامک چینل پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے میرا خواجہ حسن اسلامک چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے خواجہ حسن اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیں کیونکہ ہر ایک ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت کے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگ، امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت طالوت بڑے عامل عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے۔ نزدیک تو امیر و غریب بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہے۔ میرے دوستو، لوگوں کی تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے پانی نہ پیے، زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پاس اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مگر ان میں وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر قابل آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹیں اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ پاک نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرماندار بنا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی۔ پھر بھی
وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زرہیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کی دو آدمی دیوار پھاند کر کود کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں نے کہا، میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اب یہ ایک دمبی کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ جو تم سے دمبی مانگ رہا ہے اس میں ایک زیادتی پر ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال آیا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں ایک زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور خواہش پر نہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو عالم، طاقتور، بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت ایک غریب آدمی تھے مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں، ان کو بادشاہ بنایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پاک پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس کتنی بھی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرندے پرندے پہاڑ لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کا پیارا خواجہ حسن اسلامک چینل۔